سید قطب نے اس فی ظلال القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں اس کے حوالے سے یسالون کا جو لفظ ہے اس پر بڑی تفصیلاً بحث کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سوالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے تمام گوشوں میں ایک تیز تر نشو و نما کا عمل شروع ہو چکا تھا اور نئے معاشرے میں کچھ ایسی اقدار فروغ پا رہی ہیں کہ جن سے اس معاشرے کا اپنا ایک تشخص نکھر رہا ہے اور افراد کے باہمی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک اپنے اس کا انفرادی تشخص بھی ہے، اس کے اپنا نظام زندگی ہے. اور اس یہاں پر اس معاشرے پر دینی روح پوری طرح چھا گئی ہے اور نیا عقیدہ اب دلوں پر اس طرح غالب آ گیا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے معاملات زندگی میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک وہ معلوم نہ کر لے کہ اس صورتحال میں اسلام کا کیا فیصلہ ہے. یعنی کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں اس معاشرے کے افراد کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا طرز عمل ہم اختیار نہ کر لیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ ہر وقت علم کے متلاشی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ان کو سمجھ نہیں آتی. اگرچہ سوالات بہت ہی محدود ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی اس طرح کا سوالات نہیں ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے سوالات ہیں کہ بنی اسرائیل کے سوالات تو اصل میں عمل نہ کرنے کے لیے تھے. یہاں صحابہ جو ہیں وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ عمل کی راہیں کھل جائیں، ان پر واضح ہو جائیں. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے ہیں تو بعض جگہ پر وہ صحابہ کو سوال کرتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے. قرآن میں کوئی 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہی الفاظ یسالون کا کے الفاظ آتے ہیں. تو سید قطب یہ لکھتے ہیں کہ اپنی تفسیر میں سے فی ظلال القرآن میں کہ جب کوئی شخص شعوری طور پر اور سوچ سمجھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کی ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا نفس گزشتہ دور کی جاہلی باتوں سے مجرد ہو کر پوری طرح ایمان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. یعنی یہ سوالات اس لیے ہیں کہ دور جاہلیت میں تو یہ جو حرام مہینوں کے حوالے سے کچھ ان کے توہمات بھی پائے جاتے تھے اور ان کی کچھ روایات بھی تھیں. تو اس لیے اب کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اب کیا حکم ہے ان کے حوالے سے. اور ہمارے لیے اب اس میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جو افراد ہیں، صحابہ ہیں، وہ تو پوچھتے تھے یسالون کا، پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس وقت وہی نازل ہو رہی تھی اور ان کی رہنمائی کی جا رہی تھی. اب تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. تو اب بھی ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی بار بار اپنے سوال کرنا چاہیے. اور اب سوال ہم کس سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے کرنا چاہیے اور قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن کا علم رکھنے والے افراد ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان سے یعنی ہمارے ذہن کے اندر بھی سوال بار بار ہمیشہ یہ رہنا چاہیے، اور اس سوال کا جواب جو ہے ہمیں مطالعے سے اور علم حاصل کر کے ہمیں مل سکتا ہے. تو اس وقت ہمارا طرز عمل اس پہلے لفظ کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہ جو سید مودودی نے کہا کہ اس میں یہ پوچھتے ہیں اہلہ کا لفظ انہوں نے کہا کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں، اس کا یہ کیا، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کچھ دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کا معنی عربی میں 2 الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، ایک شروع مہینے کے چاند کے حوالے سے، دوسرا مہینے کے حوالے سے. اور الہلہ جب لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کچھ مخصوص مہینوں کے بارے میں ہے. تو سید مودودی یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے کیا گیا، صحابہ نے یہ کیا، جس نے بھی کیا انہوں نے، کہ یہ دور جاہلیت کے اندر مختلف جو مہینے ہیں ان کو کچھ کو وہ اچھا سمجھتے تھے، کچھ کو وہ منحوس سمجھتے تھے. تو اس لیے بھی یہ سوال کیا گیا، اور یہ ہمیشہ ہر دور کے اندر یہ رہا کہ بہت سارے ابہام اور تخیلات جو ہیں وہ رسوم جو ہیں وہ دنیا میں اس حوالے سے یہ ہے کہ کسی چاند کو وہ اچھا سمجھتے تھے، کسی کو سات سمجھتے تھے، اور بدل بھی دیتے تھے. جی
وہ بھی بدل لیتے. آج کل بھی ہے کہ کچھ مہینوں کے حوالے سے ہے, مثلا سفر کے حوالے سے ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, اس میں فلاں مہینے کے اندر شادی نہ کریں, فلاں مہینے کے اندر یہ نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں, یہ توہمات جو ہے یہ ہمارے عام بھی پائی جاتی ہیں, دنوں کا بھی ہے. تو یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ, اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کی حیثیت بس یہ ہے کہ ڈاکٹر سار صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں, قدرتی جنتری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ایک کیلنڈر ہے تو جس کے مطابق یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جو, اور یہ انسان کے لیے, تو ان کی حیثیت صرف یہی ہے کہ. اور پھر یہ ہے کہ اس میں دوسرا جو اس حوالے سے یہ ہے کہ کچھ وہ آرام مہینوں کے حوالے سے ان کے ہاں تھے کہ کچھ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ وہ مہینوں کو, ویسے تو یہ 4 مہینے آرام مہینے تھے لیکن ان کو وہ بدل بھی دیتے تھے, یعنی ایک آرام مہینے کے اندر کچھ وہ جنگ کرنا چاہتے کر لیتے, اس کے بدلے میں دوسرے مہینے کو آرام کرا دیتے. تو اس حوالے سے بھی یہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی. تو جواب جو ہے وہ اس کا یہی آیا کہ یہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی جنتری ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے لیے یہی ہے کہ اس میں حج کے لیے اور مواقیت ہیں لوگوں کے لیے, ان کے ہاں ان کی یہی حیثیت ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حج کا ذکر آیا یہاں پر کہ یہ جو اہلہ ہیں یہ اصل میں لوگوں کی مواقیت ہیں, اور حج کے لیے یہ مواقیت ہیں, یعنی حج کے مہینوں کا تعین ان سے ہوتا ہے. اور پھر اب حج ہی کے حوالے سے چونکہ حج کا ذکر آیا تو اب حج کا جو مقصد ہے وہ یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ لیس البر, یہ آیت جس طرح آیت البر بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تفصیلاً بات ہوئی کہ اسلام میں یہی ہے کہ پہلے بہت ساری جگہوں پر یہی بات آتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ کسی غلطی کا جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ نیکی ہے کیا اس کو واضح کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ جن کو نیکی بنا لیا گیا تھا. اور یہاں بھی یہی ہے کہ وہ جو اہل عرب ہیں تو وہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ اپنے سامنے والے دروازے سے نہیں آتے تھے, اور پچھلے دروازے سے, پچھلا کوئی دروازہ ہو اس سے, یا کھڑکی سے کود کر, یا دیوار کو پھلانگ کر, یا چھت سے ہو کر, اس طریقے سے وہ آتے تھے. اور ان کا خیال تھا کہ جن دروازوں سے ہم گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے نکلے ہیں, پاک ہو جانے کے بعد انہی دروازوں سے گھر میں داخل ہونا نہیں چاہیے. تو یہ انہوں نے ایک اپنے ہاں کیا ہوا تھا, اور یہ ان کے باپ دادا سے یہ رسوم چلی آ رہی تھی. تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ حج کو دیگر جو ان کی رسومات تھیں جو انہوں نے شامل کر لی تھیں, وہ بھی اس کی بھی تردید جا بنتی ہے کہ نیکی تو یہی ہے کہ جو حج کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو اسی کے مطابق تمہیں حج کرنا چاہیے, باقی جو چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ تو بعد کے حج کے احکامات آئے ہیں, لیکن اس وقت ایک جو بات ہے اس کی تردید کی گئی کہ اس طرح نہ کرو, کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے بہت ساری بحث مفسرین نے یہ کی ہے کہ یہ جو آیات ہیں وہ مثلا معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جس چیز کو اس سے آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ضروری اور عبادت نہ سمجھاؤ اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں ہے. جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے, یعنی یہ سامنے والے دروازے سے آنا جو ہے یہ جائز کام ہے. تو یعنی دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے, کیونکہ گھر کے دروازے سے داخل ہونا جائز تھا اور اس کو انہوں نے گناہ قرار دے دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ضروری اور عبادت نہ سمجھاؤ اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. کہ مکان کے پشت سے یا دیوار توڑ کر آنا, یا یہ ظاہر ہے کہ یہ شریعت نے اس میں کوئی عبادت نہیں ہے. تو خطرہ زیادہ بلکہ جی خطرہ انجری ہونے کا خطرہ. تو غیر ضروری چیزوں کو فرض اور واجب قرار دینا یہ بھی غلط ہے, اور جائز چیزوں کو حرام قرار دینا یہ بھی غلط ہے. کہ یہ جو ہے ان چیزوں کی تردید کی گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ
ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ایسی مقرر کر لی کہ جن کو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے اور اس پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, اس میں وقت بھی خرچ کرتے ہیں, حالانکہ دین میں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور ان چیزوں پہ ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ اعمال کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور جن کا کرنا ضروری ہے, ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ زندگی ایک اس کے اندر تو وقت ایک مخصوص وقت ہے, تو اس کے اندر آپ اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ شامل کر لیں گے جو ضروری نہیں ہیں, تو پھر وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ نکل جائیں گی. تو اس لیے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ نیکی نہیں ہے, اور یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو دروازے ہیں ان کے ذریعے آؤ. اور اصل جو بات یہ ہے واتقوا اللہ, یہ مقصود ہے, یعنی حج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اور لعلکم تفلحون, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سارے کاموں سے بچو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تو اصل مقصود یہ ہے, اور اس میں آیت البر کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی. اصل جو بات ہے وہ تو ہے تقوی, کہ تقوی کی روح یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. جس طرح پہلے تقوی کے حوالے سے یہ بات کئی دفعہ آئی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ تقوی یہ ہے کہ زندگی کے سفر ایسے اختیار کیا جائے کہ ہر وقت ہم اس فکر میں رہیں کہ جس طرح کسی تنگ راستے سے گزرنے والا فرد جو ہے متفکر ہوتا ہے کہ ایک کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, اس کا لباس ان کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھ نہ جائے, اسی طرح زندگی کا سفر بھی اسی طرح ہر وقت رہے کہ ہمیں اس بات کی فکر رہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو اللہ کو ناپسند ہو. یہ در حقیقت تقوی ہے. تو یہ بات واضح کی گئی کہ اصل جو بات ہے وہ تقوی ہے. اس میں یہ جو یسألونک عن الأہلہ کے حوالے سے اس کا جو جواب ہے قل ہی مواقیت للناس والحج, اس کے حوالے سے سید قطب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ سوال تو اس کا کوئی سائنسی جواب بھی ہو سکتا تھا, لیکن لوگوں کو عملی اور حقیقی جواب دیا گیا ہے, علمی اور نظریاتی جواب, سائنسی جواب نہیں دیا گیا. تو یہ ہے کہ قرآن کے مخاطب جو ہے وہ تو سارے انسان ہیں, کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور کم پڑھے لکھے بھی ہیں. ان کو یہ کوئی قرآن سائنس کی کتاب نہیں, سائنس کے حوالے سے اس کا جواب نہیں دیا گیا. جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور جو اس کا مقصود ہے وہ اس کا جواب دے دیا گیا. اب آگے جہاد کا حکم آ جاتا ہے, وقاتلوا فی سبیل اللہ. تو یہ جو حکم ہے اس سے پہلے یہ پہلا حکم ہے, یعنی اس سے پہلے ایک آیت جو ہے اس کے اندر اجازت دی گئی جہاد کی, اور اس آیت کے اندر پھر یہ ہے, یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 جو ہے اس کے اندر یہ اجازت دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ آیا ہے, اور جن نے ظلم کیا جی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. تو یہ سید مودودی لکھتے ہیں کہ یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی ہے, سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 ہے. اس میں صرف اجازت دی گئی ہے, اور اسی سے سید قطب لکھتے ہیں کہ مومنین نے محسوس کر لیا تھا کہ ان پر اب جہاد فرض ہونے والا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو آیت ہے اس میں حکم دیا گیا ہے. یہ جو اجازت ہے یہ ذی الحجہ 1 ہجری اس کے اندر یہ اجازت ہوئی, اور یہ حکم جو ہے یہ آیا ہے رجب یا شعبان کے سن 2 ہجری میں آیا ہے. تو درمیان میں یہ چند مہینوں کا یہ فاصلہ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے حکم نہیں تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے, منتشر تھے, اور صرف تبلیغ کا حکم تھا اور ظلم ستم پر صبر کا حکم تھا. اس سے پہلے جو حکم ہے وہ یہ سورۃ نساء کی آیات آتی ہیں 74 سے 77, اس میں یہ آتا ہے. یہ اس میں قتال کے حوالے سے بھی آتا ہے, اور کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو
اور اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 کہتی ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں پہلے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ کیوں ہم پر قتال کیوں نہیں آ جاتا، فرض کیوں نہیں ہو جاتا، ہمیں اجازت کیوں نہیں جاتی. اور جب ان پر قتال جو ہے وہ فرض ہو گیا، فلما کتب علیہم القتال، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گیا، خشیت اللہ، ایسے ڈرنے لگ گیا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گیا. اور وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال، اور وہ کہنے لگے کہ کیوں ہم پر قتال فرض ہو گیا. تو یہ اس میں ان آیات کے اندر یہ بات تھی. اب اس میں ایک بڑی مفید بحث کی ہے سید قطب نے فی ظلال القرآن میں، کہ یہ کفو ایدیکم کی جو حکمت کیا ہے، کہ کیوں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ابھی نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں بڑی تو اس میں وجہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان اس معاشرے کے اندر یہ تھا کہ عام طور پر لوگ لڑنے والے لوگ تھے، وہ لڑتے تھے، بات بات پر لڑتے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ جو صبر کہا گیا کہ صبر کریں، تو ان کو ایک طرح سے عادی کیا گیا کہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دینے سے پہلے ان کو عادی کیا گیا، صبر کا عادی کیا گیا. یعنی جس طرح کسی شکاری پرندے کو یا شکاری جانور کو ہم سدھاتے ہیں تو اس کو ضبط کا عادی بناتے ہیں، کہ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ایک عام شکاری پرندہ جو ہوتا ہے یا جو جانور ہوتا ہے وہ تو شکار کو مار کے خود کھا جاتا ہے، لیکن جو سدھایا ہوا پرندہ ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے اس کو لاتا ہے، واپس لاتا ہے. تو اس طرح یہاں پر فی سبیل اللہ کی جب قید لگائی گئی تو اس سے پہلے ان کو ضبط نفس کا عادی قرار کیا گیا، جس طرح پیچھے روزے کا احکامات ہیں. تو اسی طرح اس میں بھی کفو ایدیکم کی حیثیت وہی ہے جو اس طرح روزے کے اندر جو ہے وہ انسان کو ضبط نفس کا عادی بنایا جاتا ہے. تو اس لیے ان کو صبر کے لیے تیار کیا گیا، ان کو حکم ماننے کے لیے تیار کیا گیا کہ جب اللہ کا حکم نہ ہو تو تم نے نہیں لڑنا. تو اگرچہ وہ لڑنے پر قادر تھے، یعنی اس میں کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت حمزہ جیسے، جو کہ ویسے دور جاہلیت میں بھی کسی کو جو ہے ان کی زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی صبر کرنا پڑا یہ اللہ کے حکم پر، تاکہ وہ مسلمان جو ہے وہ عادی ہو جائیں، اس کی بہادری بھی ہو لیکن ان کے اندر ضبط بھی ہو. تو اس چیز کا جو بعد میں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کافر کے اوپر وہ سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کے منہ پر تھوک دیتا ہے، تو وہ فوراً اتر آتے ہیں کہ میرا جہاد جو تھا وہ تو فی سبیل اللہ تھا، اب اس میں میری ذاتی جو ہے وہ دشمنی بھی، غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرتا. تو اس چیز کا جو ہے وہ ان کو بہادری، تدبر، جوش، ٹھہراؤ اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ توازن پیدا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ ان کو نفسیاتی کنٹرول کے لیے ان کو صبر کا حکم دیا گیا. دوسری وجہ یہ انہوں نے بیان کی کہ عربی معاشرے میں بے کسوں کی مدد کے جذبات رچے بسے تھے. جب مسلمانوں کو صبر کرنے اور اذیتیں سہنے کے کا حکم دیا گیا تو اہل عرب کے دل ان کی طرف مائل ہو گئے. جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ویسے تو مسلمان وہ عام نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب اس وقت انہیں پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے تو وہ اس جوش کے اندر و حمیت کے اندر مسلمان ہوئے. تو اسی طرح شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی جب جو ہے وہ ان کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے صبر کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف وہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا بلکہ لوگوں میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے. تیسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حکم دیا جاتا کہ لڑیں اور قتال کا حکم دے دیا جاتا تو ہر گھر کے اندر جنگ شروع ہو جاتی، کیونکہ گھر کے کوئی ایک فرد مسلمان ہو گیا دوسرا نہیں ہوا تو وہ گھریلو امن خراب ہو جاتا. تو جب مسلمان ہجرت کر گئے، یعنی وہ وہاں سے نکل گئے، وہ سارے انہی گھروں کے اندر سے کہ جن کے اندر ان کے کافر والدین بھی تھے، بھائی بہن بھی تھے، تو وہ نکل گئے اور جا کے مدینہ میں ایک لشکر کی صورت اختیار کر گئی. تو اب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا کہ تاکہ یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ خاندانوں کے اندر جو ہے وہ جنگ نہ ہو.
اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ مسلمان محدود بھی تھے، معصور بھی تھے، اور اس وقت اگر مقابلہ کرتے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اور دوسرا ان کو محفوظ مرکز بھی میسر آ جائے، تو پھر انہیں قتال کی اجازت دی جائے۔ تو یہ وجہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ کہا گیا کہ فی سبیل اللہ، یعنی جنگ کرو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کرو۔ اس میں ایک ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے ساتھ وہ لنک بناتے ہیں پچھلے کا روزے والی آیات کا اس کے ساتھ، کہ جس طرح روزے کے حوالے سے یہ وضاحت کی گئی کہ روزہ اصل میں تو جو صوم کا لفظ ہے یہ ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جن کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، تو اب یہ ہے کہ روزے کے حکم کے بعد اب قتال کا حکم آ گیا، تو وہ یہ اس کے ساتھ اس کی مماثلت کرتے ہیں کہ انسانوں کو بھی اب تیار کیا گیا اللہ کی اطاعت کے لیے، اور اب ان کو قتال کا حکم دے دیا گیا، تو یہ بھی ان کا ہے۔ اور ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اس میں یہ ہے کہ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جو جہاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احکامات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، اور بچوں اور عورتوں کو اور راہبوں کو جو گرجوں میں مصروف عبادت ہوں ان کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ جلانا، حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے نہ مارنا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے مسلم کے احادیث کے حوالے سے۔ تو یہ ہے یہ مسئلہ نہ کرنا، کسی جو ہے وہ مقتول کے جو اعضاء کو نہ کاٹنا، عورتوں کو بچوں کو نہ مارنا، یہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد پھر آگے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، یہ حکم آ گیا کہ انہیں ان سے لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو جہاں بھی ان کو ان سے مقابلہ پیش آئے۔ ثَقَفْتُمُوهُمْ کا انگلش میں تو یہاں wherever you find them لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا سید مودودی الدین جو کیا ہے مطلب یہ زیادہ میرے خیال میں موضوع ہے کہ جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، یہ اس کا انہوں نے کیا ہے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس کی بات واضح ہے۔ اور اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے، اور والفتنۃ اشد من القتل، اب فتنہ کا جو لفظ ہے وہ سید مودودی نے بھی لکھا پرسیکیوشن کے معنی میں آیا ہے، یعنی کسی کو بس اس میں یہ لفظ جو تدبر القرآن میں امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ کسی کو جبر و ظلم سے اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش، یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر۔ اور اس کے لیے انہوں نے دو اور آیتوں کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ النحل کی آیت ہے کہ ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے، اور ایک سورۃ البروج کی آیت ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا تھا۔ یہ سورۃ البروج کی آیات ان لوگوں کے حوالے سے ہیں کہ جنہیں وہ ایمان لانے کی وجہ سے آگ کے گڑھوں کے اندر پھینکا گیا تھا۔ تو یہ دونوں آیات کے اندر یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اس بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ وہ کسی مذہب کے، وہ کسی عقیدے کے پیروکار ہیں۔ تو وہ یہ امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح جس گھر میں اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اس بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کہ اللہ پر ایمان لائے، یہ ظلم و ستم اس قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور اس سنگین تر فتنہ کو مٹانے کے لیے تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اگر نوبت جنگ پیش آئے تو کفار کو جواب دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر جنگ کے وہ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں بھی جنگ کرنا اور حرام مہینوں کے اندر قتل و قتال سنگین ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اس سے زیادہ بری چیز ہے کہ لوگوں کو کسی مذہب سے، کسی بھی ان کو عقیدے سے جو ہے وہ عقیدے کی وجہ سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ تو الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی جس طرح آپریشن جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، کسی جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ جو باقی جسم کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ اس وجہ سے اسے کہا گیا کہ یہ اگرچہ فتنہ جو ہے وہ برا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگرچہ قتل برا ہے لیکن فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور اس لیے تم لڑو۔
اور اگر یہ ہے کہ مسجد حرام کے قریب لڑنا تو ویسے یہ ہے کہ برا ہے، لیکن اگر وہ لڑیں تو پھر بھی تم ان سے تمہیں لڑو۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اگر مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جہاد ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اگر وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ سید مودودی لکھتے ہیں کہ تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ رائے خدا میں مزاحم رہے بس اسی وقت تک تمہاری لڑائی بھی رہے، جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی اس پر نہ اٹھے۔ اور وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ مقصد واضح ہو گیا کہ ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ اصل میں یہ بنیادی مقصد اس میں واضح ہو گیا۔ یہ تقریباً اسی طرح کی آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 بھی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر صرف ایک لفظ کا اس میں اضافہ ہے کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو وہی آئے فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 39۔ تو اس میں بھی یہ بات واضح آئی ہے۔ اس میں اس آیت کے حوالے سے یہ سید مودودی نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ کا خاتمہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ لڑائی کا یہ بنیادی مقصد ہے، اس میں واضح ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں یہاں فتنہ سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو۔ تو دین کی وضاحت اگر ہمارے سامنے ہو جائے کہ دین ایک نظام زندگی کے نام ہے جس میں سارے کے سارے اعمال آ جاتے ہیں، تو دین اللہ کے لیے ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ خطبات جو ہے سید مودودی کی اس میں حقیقت جہاد، اس کا اگر ہم مطالعہ کر لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصود حقیقی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر انسان کی حکومت مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ دین کا بنیادی مقصود ہے، اور اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنا اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جب ملک اللہ کا ہے اور تو حکومت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، تو کفار کو اس بات کی اجازت تو دی جا سکتی ہے کہ وہ جو عقیدہ رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن یہ نہیں اجازت دی جا سکتی کہ وہ حکومت بھی قائم کریں۔ اور وہ جب حکومت قائم کریں گے تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دین پر عمل نہ کر سکیں، کیونکہ دین کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ متعلق ہے، اور بہت ایک قلیل حصہ ایسا ہے کہ جو حکومت کے بغیر ممکن ہے۔ تو اس لیے اس حکومت کو ختم کرنا اور بندوں کی خدائی کو ختم کر کے اس پہ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، یہی مقصود ہے۔ اس کے لیے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت جب ایران پر حملہ ہوا تو وہاں پر جب اسلامی لشکر جو ہے وہ سامنے آراستہ تھا، تو رستم جو ان کا جو ایرانیوں کا جو سپہ سالار تھا، تو اس نے کہا کہ 3 افراد کا وفد آ جائے میرے ساتھ کو بات کرنے کے لیے۔ تو 3 جب افراد گئے تو اس وقت اس نے پوچھا کہ تم جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو ہم سے، کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید کچھ پیسوں کے لیے یا کچھ مال و اسباب کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم ان کو دے دیں تو یہ واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور وہ جواب ہے، یہ سید قطب شہید نے اپنی کتاب جو جادہ و منزل جس کی بنیاد پر ہی انہیں پھانسی ہوئی، جو انگلش میں مائل سٹون کے نام سے وہ پبلش ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں۔ ہم اس لیے یہ ہماری جو ہے جہاد کا بنیادی مقصود ہے، ہمارا اس کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ کہتے ہیں، سید مودودی کہتے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کی اس سے پہلے وہ دین کی اطاعت کرتے ہیں کہ دین کا لفظی مطلب عربی میں اطاعت ہے،
اور اصطلاحی مطلب وہ نظام زندگی جو کسی بالا تر کو مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے. اور یہاں فتنہ سے مراد یہ ہوگا نمبر 1 بندوں پر بندوں کی خدائی اور فرمانروائی قائم ہو، اور دوسرا جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے. اور جہاد کا مقصد وہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں. یہاں باز آ جانے سے مراد کفر و شرک سے باز آنا نہیں بلکہ فتنہ سے باز آ جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر مشرک اور داریوں کو اختیار تو ہے کہ جو عقیدہ وہ رکھتا ہے رکھے، جس کی عبادت کرے. ہم اس کے لیے اسے نصیحت کریں گے، اس سے لڑیں گے نہیں، اس کی زبردستی نہیں کریں گے، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں دیا جا سکتا کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے باطل قوانین رائج کرے اور اس طرح خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے. تو اس فتنے کو رفع کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا. جہاد البتہ حسب موقع اور حسب امکان جو بھی ہے، تبلیغ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، شمشیر کے ذریعے بھی ہوگا، قلم کے ذریعے بھی ہوگا، جس طرح ہم وہ اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہو جائیں. اور مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کفار اس فتنے سے باز آ جائیں. تو اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر دسترازی نہ کرو. یعنی اگر وہ باز آ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کہا گیا کہ ظالموں کے سوا کسی پر دسترازی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ جب نظام حق قائم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے میں ظلم و ستم کی حد کر دی ہے اور جن کے جرائم کی فہرست بہت زیادہ سیاہ ہے تو ان کو سزا دی جائے گی. یہ فلا عدوان الا علی الظالمین، یہ آخری جو لفظ ہے یہ اس کی تشریح ہے. کہ تو اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا بنیادی اصول ہے، اس کی وجہ سے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان میں 2 قیدی عقبہ بن ابی محیط اور نضر بن حارث، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی اگرچہ عام معافی کا اعلان کیا گیا مگر 4 افراد کو سزائے موت کا اس میں حکم دیا گیا. تو اس کا یہ آخری لفظ فلا عدوان الا علی الظالمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی اس کا بنیادی مقصود ہے. اور یعنی دین جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے اور دین کا غلبہ ہی جہاد کا بنیادی مقصود ہے.